ماں کا وصال ہو جائے، اس کے بعد اگر اللہ کا کوئی قرب حاصل کرنا چاہ رہا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے عمل کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی۔ صحابی ایک اتنا اونچا مقام ہے، غوث قطب ابدال بھی صحابی کو نہیں پہنچ سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، علقمہ رضی اللہ عنہ، نزع کا وقت جب ان کا آیا، زبان لٹک کی اور ان کی روح نہیں نکل رہی تھی اور زبان پہ کلمہ نہیں جاری ہو رہا تھا۔ حضور نے اپنے صحابہ کو بھیجا، کلمہ پڑھایا انہوں نے، لیکن کلمہ نہ جاری ہوا، کلمہ نہ جاری ہوا۔ حضور خود چلے گئے، پوچھا اس کی ماں سے تیرا بیٹا کیسا تھا؟ کہا دین کے معاملے میں بڑا اچھا تھا، یہ نمازیں بھی پڑھا کرتا تھا، روزے بھی رکھا کرتا تھا، اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کیا کرتا تھا، جہاد میں بھی جاتا رہا۔ فرمایا بتاؤ یہ تمہارے ساتھ کیسا تھا؟ اے اللہ کے حبیب میرے ساتھ یہ اچھا سلوک نہیں کرتا تھا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تم معاف کرتی ہو، وہ خاموش ہوگی۔ حضور نے کہا لکڑیوں کو جمع کرو۔ صحابی کتنا اونچا مقام ہے، غوث قطب بھی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ کہا لکڑیوں کو جمع کرو، لکڑیاں جمع کرو، اس کو زندہ جلا دیتا جاوے، اس کو زندہ جلا دیے جائے۔ کیوں؟ دنیا والوں کو پتہ چلے جو ماں کا نافرمان ہے اس کو دفناتے نہیں بلکہ جلاتے ہیں، اس کو دفنانے کے قابل نہیں ہوتا۔ جب حضور نے یہ اعلان کیا، اس کی ماں نے کہا یا رسول اللہ میرا کلیجہ کیسے برداشت کرے گا، میری آنکھوں کے سامنے میرا لخت جگر، میرے جگر کا ٹکڑا، اس کو جلا دیے جائے۔ حضور نے کہا پھر معاف کر دو نا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائے، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ جب اس نے معاف کیا تو اس کی زبان پہ جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی زبان پہ جاری ہو گیا۔ امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے تھے، ان کے بارے میں ایک کتاب پڑھا۔ عرب کا یہ رواج ہے کہ لوگ کھانا اکٹھا کھاتے ہیں، ہمارے یہاں تو لوگ الگ الگ پلیٹ میں کھاتے ہیں، زیادہ تر ایسا ہوتا ہے، اور کرونا وائرس کی کچھ دوریاں اور ہی زیادہ بڑھا دی ہیں، لیکن عرب والوں کا یہ رواج آپ کو بتاؤں کہ زیادہ تر زمانہ قدیم میں کھانا اکٹھا کھایا کرتے تھے۔ لیکن امام زین العابدین جو امام حسین کے بیٹے تھے، انہوں نے زندگی میں کبھی اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے ایک برتن میں کھانا نہیں کھایا، زندگی میں کبھی اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا۔ ایک دن ان کی ماں نے ان سے پوچھا کہ بیٹا لوگوں کی حسرتیں ہوتی ہیں کہ ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں، لیکن تم نے کبھی میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا، کیوں؟ کہا ہے میری ماں تم ایک لقمہ اٹھانے کا ارادہ کرو، دل میں سوچو کہ یہ لقمہ میں نے اٹھانا ہے، اور ارادہ تم کرو اٹھا میں نے، یہ بھی گستاخی ہے۔ ارادہ تم کرو اور لقمہ اٹھا کے میں منہ میں ڈال لوں، یہ بھی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ اس لیے میں نے زندگی میں تمہارے ساتھ کبھی کھانا نہیں کھایا، زندگی میں۔ آج سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی ہم 11ویں مناتے اور کھاتے ہیں۔ غوث اعظم کو یہ مقام بھی تو ماں کی ایک نصیحت پہ عمل کرنے کی وجہ سے ملا۔ جب علم پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، 40 دینار قمیض کے اندر والے سے ماں نے پاکٹ بنا کے چھپا دیے، کہا بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ راستے میں 60 کے قریب ڈاکوؤں نے حملہ کیا، قافلے والوں سے سامان چھین لیا۔ عبد القادر جیلانی سے پوچھا اے عبد القادر جیلانی تیرے پاس کیا ہے؟ چھوٹے سے بچے تھے، کہا 40 دینار ہیں۔ اس وقت 40 دینار بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی۔ اس نے کہا شاعر مذاق کر رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد اس ڈاکو نے اپنے سردار کو بتایا کہ عبد القادر جیلانی کے پاس اتنی رقم ہے۔ اس نے کہا، ڈاکو کے سردار نے بلایا عبد القادر جیلانی کو، غوث اعظم کو، کہا تمہاری پاس کیا ہے؟ کہا 40 دینار۔ کہا کہاں ہیں؟ کہا قمیض کے اندر والی طرف پاکٹ بنا اس میں ہے۔ کہا ہمیں کیوں بتا رہے ہو؟ تمہیں پتہ تو ہم ڈاکو ہیں، لوگوں سے مال و متاع چھین لیتے ہیں۔ کہا ماں نے نصیحت کی تھی بیٹا علم پڑھنے جا رہے ہو، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ ماں کی وصیت پہ عمل کر رہا ہو، پیسوں کی فکر نہیں کر رہا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے جب یہ جملہ سنا، وہ ڈاکوؤں کا سردار کانپنے لگا کہ ایک طرف تو ہم لوگ ہیں جو حرام کھاتے ہیں، ہماری نسلیں حرام مال پر پرورش کرتی ہیں، دوسری طرف یہ عبد القادر ایک ننھا سا بچہ اپنی ماں کا کہنا، ماں کا حکم اس قدر مان رہا ہے، اس قدر مان رہا ہے کہ وہ رقم ہمیں بتا دیا اور قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس سردار نے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، توبہ کی اور چوری کو چھوڑ کے اللہ کا سچا ولی بن گیا۔ 60 ڈاکو جو دوسرے تھے انہوں نے کہا ڈاکے میں تو ہمارا سردار تھا، تو نے توبہ کیا، ہم بھی توبہ کرتے ہیں۔ ان سب نے بھی توبہ کی، حضور کے غلاموں سب کے سب اللہ کے ولی بن گئے۔
آخری بات ماں کے بارے میں، بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت نہیں۔ ایک شخص تھا، ایک ماں کا اکلوتا بیٹا، باپ کا وصال ہو گیا اور وہی ماں اس کا باپ بھی تھی۔ باپ مر جائے اور کوئی اور سہارا نہ ہو، بیٹا ہو تو وہ ماں اس کا باپ کی طرح بھی ایک سہارا بن جاتی ہیں۔ نہ جانے کتنی زندگی میں مشکلات ہوتی ہیں۔ اس نے بڑے ناز نخرے کے ساتھ اپنے بیٹے کو پالا، اسکول جانے کی عمر کو ہوا، اسکول بھیجا، مدرسے بھیجا، لیکن بری سنگت کا پورا اثر ضرور ہوتا ہے، صحبت۔ وہ اڈے پہ گیا، برے لوگ، برے دوست ملے، مختلف نشے والے کاموں میں پڑ گیا، آہستہ آہستہ وہ جوان ہو گیا۔ اسی دوران وہ کسی کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ پہلے روزانہ گھر جایا کرتا تھا، وہ گھر جاتا، ماں کھڑی ہوتی دروازے پر، عصر کا وقت ہوتا، دیکھتی کہ میرا لال آ رہا ہے۔ اب وہ روزانہ جانے کے بجائے ہفتے کے بعد گھر آیا کرتا، ماں اسی طرح بے شدت کے ساتھ انتظار کرتی۔ کرتے کرتے ہفتہ کے مہینوں کے بعد گھر آنے لگا، لیکن ماں کی محبت میں کمی نہ آئی۔ اس لڑکی کے عشق میں اس قدر وہ آگے جا چکا تھا، اس قدر۔ ابھی پنڈی میں بھی واقعہ آپ نے دیکھا تھا خود کہ اپنی بیوی کے چکر میں آگے ماں پہ ہاتھ اٹھایا، صادقآباد کے ارسلان نامی آدمی نے، اور آپ نے ویڈیو دیکھی۔ اور میں نے جب یہ واقعہ دیکھا، میں اپنے وجدان سے پکار کے یہ کہنے لگا کہ جب اس ارسلان نامی راول پنڈی کے آدمی نے 1 مہینہ پہلے ماں پہ ہاتھ اٹھایا تو یہ زمین کیوں نہیں پھٹی اور آسمان پھٹ کے ریزہ کیوں نہیں ہوا؟ تو 1 مہینے کے بعد وہ جوان گھر آنے لگا۔ اس لڑکی نے کہا تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کہا شادی۔ کہا میری ایک شرط ہے، کوئی میں نے تم سے زیادہ مار بھی نہیں لینا ہے، کوئی پیسے بھی نہیں لینے، کوئی گھر کا مطالبہ بھی نہیں، ایک شرط ہے، مجھے تمہاری ماں کا کلیجہ چاہیے، ماں کا کلیجہ لے آؤ، تم سے شادی ہو جائے گی۔ وہ ماں جب باپ بھی نہیں تھا تو وہ ماں اس کے لیے باپ بھی بنی رہی، اور لوگوں کے برتن مانج کے اس کو اسکول کی تعلیم بھی دیتی رہی، اور امیر لوگوں کے گھروں میں جھاڑو لگا کے اس کی اعلیٰ تعلیم کا بندوبست کرتی رہی۔ آج ایک لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو کے چوری گھر آیا، دروازے پہ ماں کھڑی تھی، پیشانی کو چوما، ماں پہ حملہ آور ہوا۔ لکھنے والوں نے لکھا اس نے ماں کو شہید کر دیا، ماں کا کلیجہ نکالا۔ ماں وہاں پڑی ہے، کلیجہ لے کے جا رہا۔ اس لڑکی کے پاس جب ماں کا دل، ماں کا کلیجہ لے کر گیا، امام انبیاء کے غلام اس لڑکی نے جب اس نوجوان کو دیکھا کہ تھانے میں ماں کا دل لے کر آیا ہے، ماں کا کلیجہ لے کر آیا ہے، لڑکی بھی ڈر کی، جو ماں کا نہیں بنا میرا کس سے بنے گا؟ اس نے کہا جا میں تو اس سے شادی نہیں کرتی۔ اس جوان نے جب یہ بات سنی ڈر گیا اور نیچے گرا، نیچے وہ نوجوان بھی گرا، ماں کا دل بھی گرا، اور ماں کا دل جب گرا وہ کلیجہ پھٹا۔ اس پھٹے ہوئے کلیجے سے دل سے آواز آئی میرے بیٹے تم گر گئے ہو، کہیں تمہیں چوٹ تو نہیں ہے؟ کائنات میں ہر ایک چیز ملے گی لیکن ماں باپ کا نعم البدل کوئی نہیں۔ ان کی نعمت انسان کو ان کے جانے کے بعد آتی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، انسان آج بھی جب دین لگاتا ہے، بیوی پوچھتی ہے کیا بچایا؟ بچے کہتے ہیں کیا لایا؟ ایک ماں ہی تو ہوتی ہے گھر میں جو کہتی ہے میرے بیٹے تم نے کیا کھایا؟ اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، نہ دکھا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، نہ دکھا، اپنی جنت کو تو خدا کے لیے، اپنی جنت کو تو خدا کے لیے دوزخ نہ بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔